یہ جو سفید داڑھی والے بیٹھے نا دائیں بائیں اور سامنے، ان سے پوچھیں آج سے 30-40 سال پہلے برقعے میں بھی اگر کوئی عورت کو دیکھتا تھا پٹائی ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی. اب یہ میڈیا نے ہمارے حیا اور غیرت کا جنازہ نکال دیا. ہاتھ ملا رہے ہیں ایک دوسرے سے نامحرم، اللہ بچائے، گلے لگ رہے ہیں، چوم رہے ہیں کندھے کو، اللہ کے عذاب کو خرید رہے ہیں. وہ بھی ابھی بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. ایک دماغ خراب میڈیا پر آتا ہے، اسکالر منہ پھکڑ، اس کی بات کا فتویٰ بھی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ چوڑیوں کے اسٹال لگتے ہیں، زیادہ تر بے حیائی کے لیے اسٹال لگاتے ہیں. ماں ساتھ میں ہے، باپ ساتھ میں ہے، شوہر ساتھ میں ہے، وہ چوڑیاں پہنا رہے ہیں جان بوجھ کر کم سائز والی، تاکہ حرام مزے لیتے رہیں اور ناپاک ہوتے رہیں اور ہماری بہو بیٹیاں ہنستی رہیں. اور ہم باپ ہیں، کاش کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے تو پکڑ کا کیا خطرہ ہے، اور تربیت کی پھر خدا نخواستہ اولاد ٹریک سے ہٹ گیا، اس میں ہمارا پھر کوئی واسطہ نہیں. لیکن ہم دعا کرتے رہیں گے، گلے لگاتے رہیں گے، بیانات میں لاتے رہیں گے، ہدیے تحفے بھی دیتے رہیں گے اپنے بیٹے کو، قطع تعلق نہیں کریں گے اس بیٹے سے. اس کی تفصیل ہے، اب موقع نہیں. چوڑیوں کے اسٹال، اور ہماری بیٹیاں وہاں جا کے کھڑی ہوئی ہیں، ہنس رہی ہیں دان پاڑ کر، برقع نہیں ہے، اور ہے بھی تو کیا ہو گیا، اور وہ حرام مزے لے رہا ہے جان بوجھ کے. وہ بھی ہنس رہی ہیں کیونکہ حرام مزہ آ رہا ہے نا ہاتھ کو ٹچ ہونے میں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی نامحرم کو ٹچ تک نہیں کیا. ابھی میں انشاءاللہ حدیث پاک پڑھ کے بھی سناتا ہوں. جب میڈیا پر بکواس کرتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ عادت تھی. ابے جاہل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا وہ کرنا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا لگتا تھا اس لیے وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، تو تجھے برا نہیں لگتا. مثال بتا رہا ہوں، میں تو حدیث پاک کی بات کروں گا، عقلی بات نہیں کروں گا. لیکن عقلی بات یہاں کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو برا لگے، تو کیا کھلا سانڈ ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما، پھر سب سے پہلے میں جنت البقیع والوں کی شفاعت کروں گا، پھر مکہ شریف جنت المعلا والوں کی شفاعت کروں گا، پھر طائف کی، پھر سارے دنیا کی. اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئی کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے میرے شہر کو بعد میں رکھا، اپنے شہر کو پہلے رکھا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا منع نہ فرمائیں، لیکن نہ بھی کریں، یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے. جاہلوں کو کیا پتا، پی ایچ ڈی کی ڈگری یہودی سے لے کر میڈیا پر آ کر بیٹھ گئے، اور جو وہ بولتا جائے کہ پردہ نہیں ہے تو پردہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیتیں، اس سے پوچھو نا یہ آیتیں ملے گا کون اس سے، اور کیوں ملے گا کسی سے؟ آئی ایم بزی. اور اگر مل بھی لیے، انہوں نے یہ بتا بھی دیا کہ یہ قرآن پاک کی آیتیں پردے کے، تو کھلا سانڈ ہے، پردے کے خلاف بولتا ہے. کہ تم اس مقام پر نہیں ہو جس میں مقام پر ہوں. میں اس کو جتنا سمجھتا ہوں تو نہیں سمجھتا. کبھی نہیں مانیں گے. میں جا رہا تھا دبئی سے بیان کر کے ابو ظہبی جا رہا تھا، تو کئی کلومیٹر جب ہم آگے نکل گئے تو دائیں بائیں اتنے بڑے بڑے بلڈنگیں، اتنے ولاز اور لگ رہا تھا خالی ہیں. تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک صاحب ہیں، ان کے یہ ولاز اور فلیٹ ہیں خالی ہیں. پھر اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا کہ بنا کر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے؟ کہا یہ صاحب میڈیا پر آتے ہیں، اب سمجھ لو یہ سب کیا ہے. ان کا کام ہوتا ہے شکوک پیدا کرنا، اور ان کو پتا ہے جو سن رہے ہیں ان کو دین کی سمجھ ہوتی تو گھر میں ٹی وی ہی نہیں ہوتا. اگر گھر میں دین کی سمجھ ہوتی کیبل ہی نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے کالج، اسکول، یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ اور اسکولوں میں دین نہیں پڑھایا جاتا، اس لیے ان کا برین واش کر کے کھوپڑی میں بچپن سے ہی ڈال دو گے، پردہ کچھ نہیں ہوتا، ناؤ ناچو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. چوڑیوں کا عرض کر دیا میں نے. کل ایک خاتون 6 بچوں کی ماں بھاگ گئی گھر چھوڑ کر، طلاق نہیں، خلا نہیں، موبائل. جب اس 4 بچوں کی ماں کے بھاگنے کی خبر میں نے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی تھی تو حضرت میر صاحب رونے لگے. اب چشمہ اتار دیا، قلم رکھ لیا، جو لکھ رہے تھے دین کی بات. فرمایا میں آج تک روتا ہوں، 2 مہینے کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو ماں چھوڑ کر بھاگ گئے. موبائل، ننگی فلمیں، نامحرم مردوں کو دیکھنا، اللہ کا حکم ٹوٹنا، کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دیور، بہنوئی، خالو پھپھا لڑتے ہیں کہ ہم کیسے نامحرم ہو گئے. جاؤ اوپر جا کے بات کر کے آؤ.
جانے کی گارنٹی ہے، واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم کیسے نامحرم ہو گئے۔ آپ آ کے پتا کرو کیسے نامحرم ہو گئے، یہاں کھڑے ہو کر بک بک کرنے سے تھوڑی کام چلے گا۔ اللہ سے کہو جس رب کا حکم ہے اس کے خلاف بول رہے ہو کہ ہم کیسے نامحرم ہو گئے۔ ارے انسان ہے، غلطیاں ہوئی، ہم بھی گناہ گار ہیں، اب تو سدھر جائیں، مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ ماموں زاد، تایا زاد، خالو زاد، پھپھی زاد، پھر یہ فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیوی نامحرم سے بات کر رہی ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ دار سے بات کر رہی ہے، اور دیکھ رہے ہیں گھر میں گئے تو جناب نامحرم خاندان کے یا پڑوس کے یا دوست بیٹھے ہوئے بیوی کے پاس، لیکن کیونکہ میڈیا نے ایسا برین واش کیا کہ برائی نہیں لگتا، بلکہ جو اس کے خلاف بات کرے اور شریعت کا حکم اور قرآن پاک حدیث پاک سنائے تو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ جناب پوچھیں گے نہیں، بس اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، نعوذ باللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر ہو گئے۔ ایک حدیث پاک الگ ہے کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی بات ماننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر ایک حدیث پاک الگ ہے، الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج کے آدمی کے اسکالر پتہ نہیں مفسر کیا، اللہ معاف فرمائے، عالم ہے نہیں، 16 علوم ہے نہیں، تفسیریں بیان کر رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، بزنس مین صاحب بھی، اور پیچھے ایک بھی عالم ہے، مفتی ہے، کسی ایک دنیا کے دارالعلوم نے آپ کو صحیح کہا ہے، لیکن نہیں، 4 تراویحوں کے بعد ترجمہ کریں گے، عالم نہیں ہے، پھر کھانے چلیں گے، پھر 2:30 بجے پردے کی کوئی فکر نہیں، اور اس کے بعد نکلتے رہیں گے۔ جو علاقہ کمزور وہاں کمزور کھانا، جو علاقہ بہترین وہاں بہترین کھانا۔ ان سے کہو کہ آپ لیاری شریف میں کیوں نہیں آتے، آپ ملیر شریف میں کیوں نہیں آتے، آپ یوسف گوٹ میں کیوں نہیں آتے، آپ میمن گوٹ میں کیوں نہیں آتے، آپ سہراب گوٹ پر کیوں نہیں آتے، آپ بنگلہ دیشی پاڑا جو ہے گلشن میں وہاں کیوں نہیں آتے، آپ صرف پوش علاقوں میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو اختیار کا ہے تفسیر کرنے کا، آپ کے پاس 15 علوم ہیں، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، لیکن شارٹ کٹ کا مزہ، اور جو کہہ رہا ہے کہنے دو، ہمارا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہاں شریک ہونا کیسا ہے پتہ کر لیجئے گا ذرا، ابھی اگر پتہ نہیں کیا تو رمضان کے بعد فرصت سے 4-5 جگہوں سے پتہ کر لیجئے گا۔ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا بغیر علوم کے اور 10 سال مدرسے میں لگائے بغیر جرم عظیم ہے۔ ایک لفظ قرآن پاک کا اس کے 20 معنی ہیں عربی زبان کے، اب کون سا معنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لیا؟ آج کی لوگوں کی بات مان کر بیٹیوں کو مسجد میں بھیجیں گے تراویحوں کی بات، صحابہ کی بات نہیں مانیں گے رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے کسی ایک صحابی کی بات مان لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانیں گے، آج والے کی بات مان کر گھر سے نکلنے کا شوق ہے، چلو چھوڑو مولویوں کی باتیں ہیں، آؤ بیٹھو مولویوں کی باتیں یا کس کی باتیں ہیں۔ دارالعلوم بنوری ٹاؤن میں سوال آیا کہ نامحرم سے مسافر کے کیا احکام ہیں اور اس کے ناجائز ہونے پر قرآن اور احادیث کی کیا دلائل ہیں۔ ایک ویڈیو کسی نے دکھائی ایک نام نہاد اسکالر کی، وہ اس میں کہہ رہا تھا کہ جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسافہ نہیں کیا، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی یہ تو جہالت کی حالت ہے ان کی۔ جواب واضح رہے کہ نامحرم خواتین سے ہاتھ ملانا تمام فقہاء کرام، تمام دنیا کے دارالعلوم، تمام دنیا کے دارالافتاء، تمام دنیا کے مفتی اور علماء کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے۔ جو یونیورسٹی کالج میں بھی ہاتھ ملائے جا رہے ہیں حرام ہے، اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم خواتین کو چھونے پر بھی شدید وعید سنائی ہے، اور ہاتھ ملانے میں چھونا ہی نہیں، نامحرم کا ہاتھ پکڑنا بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ طبرانی میں یہ دلائل لائے نا، جو ہم دلائل دے رہے ہیں، اور اتنا بڑا فتویٰ ہے، اس میں قرآن پاک حدیث پاک کے دلائل سب لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب میں پڑھوں گا تو پھر اثر بھی ہو جائے گی، نہ میں اس کو سمجھا سکوں گا اس کے تشریح کو، لیکن پورا لکھا ہوا ہے تفصیل۔ یہ دلائل پیش کریں نا۔ اب جناب طبرانی میں بروایت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ اپنے سر کو لوہے کے کنگن سے زخمی کرنا بہتر ہے اس بات سے کہ وہ نامحرم خاتون کو چھوئے۔ لاؤ تم دلیل، صرف میڈیا پر آ گئے پیسے لے کر اور دین کے اندر بگاڑ پیدا کر کے عذاب خرید رہے ہوں، اور جاہل مانے گا، عقل مند نہیں مانے گا کہ پیٹرول اور بارود کا ملنا کیسا ہو جائے گا۔ پیٹرول پمپ پر تو لکھا ہے کہ سگریٹ نہ پیجئے،
اور کوئی ایسی شعلے والی چیز نہیں، اور نام محرم کے ساتھ شعلے والی چیز اور بارود ہو، کوئی بات نہیں. یہ میں سب دلائل نہیں پیش کر سکتا. بخاری شریف کی روایت میں تم لاؤ نا، بخاری شریف کی روایت کے ہاتھ ملانا کوئی منع نہیں ہے. قرآن پاک، بخاری شریف، حضرت عائشہ ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ کائنات ہیں، ام المومنین ہماری ماں ہیں. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آنے والی خواتین کا سورہ تحریم کی آیت کے مطابق امتحان لیتے کہ وہ کہیں اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور مقصد سے ہجرت کر کے نہیں آئیں. جب وہ امتحان پر پوری اتر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ میں نے تمہاری زبانی بیعت کر لی. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے تھے. ذرا دیکھیے سورہ نور کی آیتیں، سورہ احزاب کی آیتیں، نبی کی بیویاں کر کے خطاب ہو رہا ہے. اور عید کے دن کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے دعوتوں میں. یہ آنکھوں کا زنا الگ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا الگ ہوتی ہے. صرف ایک کنات لگ جائے، رشتہ داروں کو بتا دیں کہ مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی الگ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بخدا ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہی ہیں خدا کی کہ بخدا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیت میں کسی بھی خاتون کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ہماری ماں اللہ کی قسم کھا رہی ہیں. اگر اللہ کی قسم نہ بھی کھاتی تو بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر بتائیں تو. اور یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسی بات کرتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں اور نام محرم سے ہاتھ ملاؤ. دفتروں میں بھی عذاب آ گیا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی عذاب آ گیا ہے. پھر ایک بہت بڑی جگہ ہے، میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھا کر فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں ہے. کیا اتنی وضاحت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کو بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت تھی اس لیے ہاتھ نہیں ملاتے تھے؟ ارے میڈیا کے غلام کرکٹر کے، فٹ بالر کے، فلم اسٹار کے نقل کرتے ہیں، ان کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں. تو آپ چلو چھوڑو سب چیزوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل میں نجات نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے نمونہ نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں نہیں کہا فاتبعونی، میری اتباع کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہاتھ نہیں ملایا تو مومن کا فرض بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے اس بات پر کہ جس بات کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. آج اس گٹر لائن کی زندگی میں فیس بک، یوٹیوب، ننگی فلمیں، اریانی، بے حیائی، زنا اور بدفعلی کی دعوتیں، ناچ گانا، کلبیں، اس کے اندر جو ہے ایسے سڑے ہوئے ماحول میں کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. جس کو گناہ کبیرہ کرنا ہے وہ تو کرے گا نا، وہ تو ہماری بات تھوڑی مانے گا، وہ تو ان کی بات مانے گا. ان کے پاس کہے گا بھی نہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے. چینلوں کا کام دین پھیلانا نہیں ہے، ان کا کام فحاشی پھیلانا ہے، دہشت گردی سکھانا ہے، گھر سے بھاگنا، حرام عشق اور موسیقی اور بدماشیاں اور گالیاں اور گانے اور گھر سے بھاگنا، کورٹ میرج کرنا، چوری اور ڈاکے اور شراب پینا سکھانا ہے. اس میڈیا کا کام یہ ہے جس کو ہم نے نعوذ باللہ خدا بنایا ہوا ہے. وحی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میڈیا کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نے کسی نام محرم کی ہتھیلی کو نہیں پکڑا. بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی خاتون کے ہاتھ کو نہیں پکڑا. حدیث پاک ابو داؤد شریف کی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2657، آؤ پیش کرو، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 484، حدیث پاک نمبر 2153 2153 ابو داؤد شریف. ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا زنا نام محرم کو پکڑنا ہے. ان احادیث میں ذرا غور سے سننا، ان احادیث میں ہاتھ سے چھونے اور پکڑنے کو بھی زنا کہا گیا ہے. غیر محرم سے ہاتھ ملانے میں پکڑنا بھی پایا جاتا ہے. اتنی شدید وعیدیں کسی ناجائز اور حرام کام پر ہی ہو سکتی ہیں، صرف ناپسندیدہ عمل پر بھی اتنی سخت وعیدیں بیان نہیں کی جاتی. اب اس کو عالم سمجھا سکتے ہیں، مفتی، کہ ان جملوں کا مطلب کیا ہے. معلوم ہوا کہ غیر محرم سے مصافحہ گناہ اور ناجائز ہے. جب نام محرم کو دیکھنا حرام ہے، دیکھنا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جب دیکھنا حرام ہے تو چھونا کیا ہوگا؟ وہ تو زنا کے اندر ایک اسٹیج اور آگے بڑھ جاتا ہے. کیونکہ ہاتھ لگانے یا مصافحہ کرنے میں دیکھنے سے زیادہ فتنہ ہے.
لہٰذا قرآن پاک اور حدیث پاک میں حرام ہونے کا آنے کے بعد بھی اس کو کم علمی اور کم عقلی کی دلیل ہے کہ اس کو بیان کیا جائے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ میرے رب سب کے حال پر رحم فرمائے۔